مظفر نگر چلیں، وہاں سے ایک چمکدار شخصیت کا مالک جو اپنی فکر کے اعتبار سے بھی بڑی چمک دمک رکھتا ہے، خورشید حیدر سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے مشاعرے میں زندگی پیدا کریں۔ جناب خورشید حیدر مظفر نگری۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات، بغیر کسی تمہید کے کچھ اشعار، چونکہ تمہید میں کچھ کہنا اپنی عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ ہاں ارشاد۔ تو میں چونکہ پہلے بھی بھگت چکا ہوں، میں ایک تازہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ قریب قریب یہیں سے ابتدا کر رہا ہوں غزل کی، ملاحظہ کریں ڈاکٹر صاحب۔ ارشاد۔ بغض و عداوت اور نفرت سے اپنے دل کو شاد نہ کر۔ کیا کہنے؟ بغض و عداوت اور نفرت سے اپنے دل کو شاد نہ کر۔ بغض و عداوت اور نفرت سے اپنے دل کو شاد نہ کر۔ زہریلی تقریریں کر کے، زہریلی تقریریں کر کے بھارت کو برباد نہ کر۔ واہ واہ واہ، زہریلی تقریریں کر کے بھارت کو برباد نہ کر۔ بہت شکریہ، آپ نے مطلع کی پذیرائی کی۔ میں اس غزل کو کہیں اور پڑھنے کی بھی ہمت کروں گا اگر آپ نے اور تھوڑا حوصلہ بخشا۔ بالکل تازہ، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہیں سے اس غزل کی ابتدا کر رہا ہوں۔ دوستوں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ بغض و عداوت اور نفرت سے اپنے دل کو شاد نہ کر۔ زہریلی تقریریں کر کے بھارت کو برباد نہ کر۔ زہریلی تقریریں کر کے بھارت کو برباد نہ کر۔ اور دوستو ملاحظہ فرمائیں کہ ہمت کی تلوار اٹھا، تو سر سے کفن کو باندھ کے چل۔ ہمت کی تلوار اٹھا، تو سر سے کفن کو باندھ کے چل۔ جان پہ کھیل بہادر بن جا، جان پہ کھیل بہادر بن جا، ظالم سے فریاد نہ کر۔ جان پہ کھیل بہادر بن جا، ظالم سے فریاد نہ کر۔ اور پتھر سے ٹکرائے گا تو آخر دل ہی ٹوٹے گا۔ کیا کہنے؟ پتھر سے ٹکرائے گا تو آخر دل ہی ٹوٹے گا۔ پیار میں تجھ کو بھول گیا جو، تو بھی اس کو یاد نہ کر۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ پیار میں تجھ کو بھول، آدھا بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ شعر آیا غزل کا داد دی، میں شکر گزار ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ پتھر سے ٹکرائے گا تو آخر دل ہی ٹوٹے گا۔ پیار میں تجھ کو بھول گیا جو، تو بھی اس کو یاد نہ کر۔ اور اپنا صرف بھلا کر لینا خود غرضی میں شامل ہے۔ اپنا صرف بھلا کر لینا خود غرضی میں شامل ہے۔ اپنی خوشی کے بدلے میں تو میرا گھر برباد نہ کر۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ اپنی خوشی کے بدلے میں تو میرا گھر برباد نہ کر۔ دوستو یہ مصرع جو مصرع علماء پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں آج ہی یہ مصرع لگا اتفاق سے ڈاکٹر صاحب پڑھتا نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اپنی خوشی کے بدلے میں تو میرا گھر برباد نہ کر۔ دل سے کر قرآن کی تلاوت،
سیرت پڑھ پیغمبر کی. واہ سنیں واہ. حضرات, دل سے کر قرآن کی تلاوت, سیرت پڑھ پیغمبر کی, جھوٹے سچے افسانوں سے اپنے دل کو شاد نہ کر, جھوٹے سچے افسانوں سے اپنے دل کو شاد نہ کر. بہت شکریہ حضرات. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ تازہ اشعار جو مشکل سے ایک ہفتے کی ہی یہ بہرحال کاوش تھی پچھلے ہفتے کی. جی اچھا چلیے سناتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں ایک مطلع اور کچھ اشعار, یہ بھی آپ حضرات کے لیے تازہ ہیں. مطلع حاضر خدمت دوستوں کو پسند خاطر ہو تو دعاؤں سے نماز دیجیے گا. اپنے ہندوستان کو دیکھو شہروں کے بازاروں میں, اپنے ہندوستان کو دیکھو. دوستو آپ کے دل کی اگر بات ہو حوصلہ ضرور بڑھائیں گے اس مسئلے پر. ملاحظہ فرمائیں سفیان صاحب کہ اپنے ہندوستان کو دیکھو شہروں کے بازاروں میں, بھوکے بچے پتے چاٹے, بھوکے بچے پتے چاٹے, کتے گھومے کاروں میں, گر اپنی سچائی کا نام ہمارا ابھی چھپ جاتا, نام ہمارا بھی چھپ جاتا دنیا کے اخباروں میں, نام ہمارا بھی چھپ جاتا دنیا کے اخباروں میں. اور ایک شعر کہ ماں کے آنچل سے بچھڑا تو کچھ ایسا محسوس ہوا, کیا ماں کے آنچل سے بچھڑا تو کچھ ایسا محسوس ہوا, میرا اپنا کوئی نہیں ہے اتنے رشتے داروں میں, بہت اچھے, واہ 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 واہ. میرا اپنا کوئی نہیں ہے اتنے رشتے داروں میں. دوستو بہت 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 شکریہ آپ کا, آپ نے اس طالب علم کو حوصلہ بخشا. محترم فقی صاحب اور جناب اسلم صاحب بڑی مرصع تقریر محترم نے فرمائی ابتدا میں. تو میں ایک غزل کے 2-3 اشعار کچھ سامعین کی متعدد مرتبہ سنی ہوئی ہے, لیکن بطور فرمائش ایک بزرگ کا حکم اس کے لحاظ سے پیش کرتا ہوں. سنائیے جناب. جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے, واہ واہ. جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے, پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے, پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. شکریہ ماں صاحب. حاضر کرتا ہوں شعر کہ کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے, کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے, باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے, باری باری. اور انصار گڈو صاحب خاص طور سے ان کا حکم ہوتا ہے اس غزل کے لیے. میں جاؤں یہ شعر سنیے اور دعائیں دیجیے گا اس طالب علم کو. محترم ملاحظہ فرمائیں کہ باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے, پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی, واہ 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 واہ. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی, میرا البم نیا نیا ہے, میرا البم نیا نیا ہے, یہ تصویر پرانی ہے. بہت اچھے, واہ واہ. میرا البم نیا نیا ہے,
یہ تصویر پرانی ہے. شکریہ. واہ واہ. جی میں حاضر کرتا ہوں. بھائی داد اس طرح نہ دیجیے گا, ٹھیک ٹھاک داد دیجیے گا. پتہ نہیں کہاں سے آواز نکالی. یہ موڈ بنا رہے ہیں آپ ملاحظہ. ہاں بھائی عنایت. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی, میرا البم نیا نیا ہے, یہ تصویر پرانی ہے. دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ. واہ. میں بھی دریا پار کھڑا ہوں, میری بھی نگرانی ہے. واہ واہ. میں بھی دریا پار کھڑا ہوں, میری بھی نگرانی ہے. بہت شکریہ. واقعی اس انداز سے آپ سن رہے ہیں, جی چاہتا ہے پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی. واہ 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 واہ. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی, روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. واہ 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 واہ. سنیے سفیان بھائی, موڈ بنائیے, انشاءاللہ مزہ آئے گا غزل میں. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی, روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. یہ شعر جو میں پڑھ رہا ہوں, جی چاہتا ہے کسی کی نظر کر دوں. اجازت آپ حضرات کی؟ ارشاد. محترم پرنسپل صاحب, آپ کے لیے میں شعر پڑھتا ہوں, اور غزل کا شعر ہوا تو آپ کی دعائیں چاہوں گا. ارشاد. مرتبہ سن چکا, آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. میرے عزیز میرے محترم, پہلی مرتبہ جی حاضر کرتا ہوں, میں مخاطب ہوں محترم سے, کہ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی, روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. جی حاضر کرتا ہوں. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی, روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں, تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. بہت اچھے بھائی. واہ 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 واہ. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں, تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. اور تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی. واہ 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 واہ. شکریہ حضرات آپ کا. تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی, وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی. بہت اچھے. وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی. اور سنے دوست یہ شعر بھی, کہ یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے. یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے. یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے, یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. بہت یہ درد. شکریہ ماں صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. اور تھوڑا سا رخ تبدیل کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں شاعری کا, کہ یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. شکریہ بھائی. تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے, لیکن تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے, لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. بہت اچھے خورشید صاحب, کیا کہنے. واہ واہ واہ. تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے, لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. بہت اچھے. اور بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. کیا کہنے. واہ واہ. بستی کے جلانے
کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی، بہت اچھے، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی۔ اور دوستو آخری شعر اگر مصرے کو مصرع پہنچ گیا ہو، مصرع ثانی میں نے کسی طریقے سے نظم کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں، دعائیں چاہوں گا کہ بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی، میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی۔ بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ بخشا، آپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں۔ جی سفیان بھائی ایک مطلب ایک شعر کے لیے اور ہوں گے، وہ بھی حاضر کر دیتا ہوں۔ دو شعر کہ ان کو وعدے یاد دلانا سب سے بڑی دشواری ہے، اس مطلب میں صرف مشاعرہ ہے اور کچھ نہیں، البتہ دو شعر میری نظر میں اچھے ہیں، وہ آپ کو سنا کے اپنی نشست لوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ان کو وعدے یاد دلانا سب سے بڑی دشواری ہے، اپنے دیش کے نیتاؤں کو بھولنے کی بیماری ہے، اپنے دیش کے نیتاؤں کو بھولنے کی۔ دیکھیں اتنی اچھی غزل کے بعد میں نے اتنا گھٹیا مطلب پڑھا ہے، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن کسی میرے بھائی کا حکم تھا، اس لیے میں ایک شعر سنانے کے لیے مطلب پڑھا ہے میں نے کہ ان کو وعدے یاد دلانا سب سے بڑی دشواری ہے، اپنے دیش کے نیتاؤں کو بھولنے کی بیماری ہے، دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون، واہ واہ، دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون، ہر ٹھیکے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھیکہ سرکاری ہے، واہ واہ واہ، ہر ٹھیکے پر بہت اچھا۔